بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فخر یاد گوندل۔ سب سے پہلے تو عمران ریاض بھائی کے لیے کچھ میں کہنا چاہوں گا۔ کس سے میری الفت کے جو مرحوم ہیں سارے، آ دیکھ تیرے نام سے معصوم ہیں سارے، بس اس لیے ہر کام ادھورا ہی پڑا ہے، خادم بھی میری قوم کے مخدوم ہے سارے، اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے، ظالم میری بستی کے بھی محکوم ہے سارے، شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے، ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے۔ عمران ریاض بھائی، ان کو دوسری تیسری دفعہ گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کے بہت نامور صحافی ہیں، اور ان کا قلم اور ان کی زبان پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، آئین اور قانون کے لیے ہمیشہ لکھتی اور بولتی ہے، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں اور سچ پہ ڈٹ جاتے ہیں، جس کی انہوں نے ان 2 سال میں بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ اب ان کو پھر گرفتار کیا گیا کیونکہ ایک شہزادی صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا پنجاب کا، تو ان کو سلامی دینے کے لیے ان ہاتھوں پہ ہاتھ کڑیاں ڈلوائی گئی، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ کبھی ایک کیس، ایک میں بری ہوتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، دوسرے میں ضمانت ہوتی ہے، تیسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب یہ کام بند ہونے چاہیے، کیونکہ بہت ہو گیا پاکستانیوں پہ ظلم، اور بہت پاکستانیوں نے یہ ظلم برداشت بھی کر لیا۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور، آج انہوں نے پہلی تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن خیبر پختونخوا سے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو، جو ان کے ساتھ ایم پی ایس تھے، ان کو کہا کہ آپ اٹھیں اور حلف ہم دے رہے ہیں کہ ہم نہ کرپشن کریں گے اور نہ کسی کو کرپشن کرنے دیں گے۔ دوسرا، انہوں نے بیوروکریسی اور پولیس کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ جتنی بھی بوگس اور جعلی ایف آئی آر کی گئی ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ، پاکستانیوں پہ، میں 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان سب کو درست کیا جائے، اور ہاں، جن پہ آئین اور قانون کے مطابق ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق ان پہ کیس چلایا جائے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹی ایف آئی آر ہے تو ان کو ختم کیا جائے، اور 1 ہفتے کے بعد اگر کوئی جھوٹی ایف آئی آر ہوئی یا کسی پاکستانی کو تنگ کیا گیا تو اس کی سزا وہ خود بھگتے گا۔ ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، دوسرا دن تھا، اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے الیکشن کروایا گیا، لیکن حیران اس بات پہ ہوں کہ نہ ہی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے وہ سنا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اتنے آرام سے سو رہے ہیں کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک پارٹی کی مخصوص نشستیں جو ان کو الاٹ نہیں کی جا رہی ہیں، جب اسمبلی ہی پوری نہیں ہے تو پھر کس بات کے الیکشن، اور کون سے اسپیکر اور کون سے ڈپٹی اسپیکر؟ ہم ان الیکشن کو نہیں مانتے۔ یہ ایسی فراڈ ہے جیسے فارم 47 کی پیداوار اسمبلیوں میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے، 70% جو حکومتی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی فارم 47 کی پیداوار کہلائے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے اسی بھی کو فیصلہ کرنا چاہیے، مخصوص نشستیں دینی چاہیے، اس کے بعد جن کا مینڈیٹ بنتا ہے ان کو حکومت بنانے دینی چاہیے۔ اگر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے ووٹ تو کم از کم قومی اسمبلی کے ممبرز تو پورے کریں نا۔ آپ قومی اسمبلی کے ممبران ہی پورے نہیں ہیں، اور آپ الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بہت سی تقریریں ہوئی ہیں، لیکن محمود خان اچرسی صاحب نے آج بڑی دھواں دار تقریر کی ہے، بہت ہی زبردست تقریر کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسمبلی، جس کو آپ نے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسمبلی، اس کی بندر بانٹ تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، فلانا صدر ہے، فلانا وزیر اعظم ہے، ڈپٹی اسپیکر فلانا ہے، اسپیکر فلانا ہے، گورنر فلانی پارٹی کا ہے، وہ اس پارٹی کا ہے گورنر ہے، اور وزیر اعلیٰ اس پارٹی کا ہے۔ تو پھر الیکشن کس چیز کے آپ کروا رہے ہیں جب آپ سارے فیصلے خود کر چکے ہیں؟ اور دوسرا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بکتے ہیں، جو پیسہ لے کے اپنا ضمیر بیچتے ہیں، جو اپنے لوگوں کا ووٹ بیچتے ہیں، ان کو شاباش دی جاتی ہے، اور جو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے عوام کے مینڈیٹ کو نہیں بیچتے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو غدار کہا جاتا ہے، ان کو غدار وطن کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی فارم 47 کی پیداوار ہے ان کو نوازا جا رہا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں، ان کو مخصوص نشستیں بھی دی جا رہی ہیں، اور جو فارم 45 عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں ان کو بات تک نہیں کرنے دی جا رہی، کوئی ادارہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں ثبوت لائیں، ثبوت لائیں، اور ان کو لائیو دکھانے کا بڑا شوق ہے پاکستانی عوام کو، کہ انہوں نے آگے شروع کیا لائیو دکھانا، اور ہم پاکستانی عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لائیو آ کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں، اور جو حکومت بنی ہے یہ آئینی اور قانونی ہے۔
ہم پاکستانی اس حکومت کو بھی اور ان الیکشن کو بھی ہم مان لیں گے، نہیں تو ہم نہ اس الیکشن کو مانتے ہیں نہ اس حکومت کو مانتے ہیں۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں ایمان کے ساتھ، عمران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستانی افواج کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔